حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ترکی ڈرامے ارطغرل غازی سے متاثر ہو کر کے امریکی خاتون نے اسلام قبول کیا، تو آج جو چکا جام ہوا ہے گڑگاؤں تک جموں سے لے کر کے، وہ ساری مناظر اور وہاں کی تفصیلات رکھوں گا کسان آندولن کی۔ وہیں پر بی جے پی کو مہاراشٹر میں کس طرح جھٹکا لگا ہے وہ بھی بات ہوگی۔ تو پریورتن یاترا کی اجازت ملی تو چنگا، نہیں تو پھر پنگا کہہ کر کے بنگال بی جے پی صدر نے کس طرح دھمکی دی ہے اس پر جہاں بات ہوگی۔ وہیں پر بنگال میں کیا فرفرہ شریف کے پیرزادہ اویسی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، کیا کانگریس کا دامن تھامنے والے، اس پر بھی بات ہوگی۔ وہیں این سی آر میں سیکورٹی فورسز کے 50,000 جوان تعینات ہوئے ہیں کسان آندولن کو لے کر کے۔ طالبان نے دھمکی دی ہے کہ معاہدہ نہیں ہوا تو پھر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وہیں پر میانمار میں اس وقت فیس بک پر پابندی، فوج کے خلاف لگاتار مظاہرے کی ساری چیزیں رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس بات کو آپ جانتے ہیں، اس پر زیادہ غور کرنے کی آپ میں سے ہر شخص کو بہت ضرورت ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی، جو مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کرتا ہوا جا رہا ہے، اور ہندوستان اور پاکستان میں سے دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن جہاں بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پر پورے دنیا میں اس وقت اس کا غلغلہ مچا ہوا ہے۔ دراصل یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اہم ترین روحانی مناظر دکھائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان روحانی مناظر سے متاثر ہو کر کے امریکہ سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں ایک خاتون نے اس سیریل کے روحانی پیغامات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ جی ہاں، خبر رساں ایجنسی انادولو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 60 سالہ خاتون نے ارطغرل غازی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے امریکی خاتون نے ترک ڈرامہ ارطغرل غازی میں محی الدین ابن العربی کے پیغامات سن کر اسلام قبول کرنے کی بات کی ہے۔ امریکہ کی ریاست وسکنسن سے تعلق رکھنے والی خاتون نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام خدیجہ رکھا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے خاتون کو ترک ڈرامے میں ترگت اور سلجان خاتون کے کردار کافی پسند آئے، اس بات کا انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ ڈرامے میں محی الدین ابن العربی کے پیغامات سن کر وہ کافی متاثر ہوئی اور ان کا زندگی کے بارے میں سوچ کر ان کا رخ تبدیل ہو گیا۔ نو مسلم ختیجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں تاریخ سے لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے ان کی توجہ اس ترک ڈرامے کی طرف گئی اور مجھے اسلام کے بارے میں جاننے اور اس مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے قرآن انگریزی میں کئی بار پڑھا اور اب میں پہلی فرصت میں ترکی جانا اور وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ خاتون نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے دین اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی ہوں۔ نو مسلم خاتون نے کہا کہ نیٹ فلکس پر سرچ کے دوران انہوں نے ایک دن ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل دیکھنا شروع کیا تھا، جسے وہ اب تک 4 بار دیکھ چکی ہے اور 5ویں بار دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد مقامی مسجد بھی گئی، جہاں مسلمان ان سے بہترین طریقے سے پیش آئے اور اس کے بعد ان کا جو ہے ذہن تبدیل ہونے لگا اور جو ہے اس طرح سے وہ اسلام قبول کرنے میں قریب آئی، اسلام کے قبول قریب آئی، یہ بات سامنے ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی ہم نے الگ الگ خبریں سنی تھی کہ کس طرح اخلاق سے متاثر ہو کر کے اور بڑے بڑے علماء کرام اولیاء کرام کی جو ہے اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی بیانات کو سن کر کے اسلام لے آئی ہیں۔ اب پہلا موقع ہے کہ جو ہے جو سیریلز اور ڈرامے دیکھ کر کے جو ہے ارطغرل غازی کے بارے میں یہ دوسری یا تیسری خبر ہے جس کو دیکھ کر کے جو اسلام قبول کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی چلتے ہیں دہلی کے شہیدی پارک میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کسانوں کی طرف سے کیے جا رہے چکا جام کے دوران دہلی کے شہید پارک میں کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا، یہاں پر گرفتاریاں سامنے آئیں۔ جموں سے لے کر کے گڑگاؤں تک سڑکوں پر اس وقت کسان بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کسانوں کے ملک بھر میں چل رہے چکا جام کے تحت مظاہرین جموں سے لے کر گڑگاؤں تک سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ دریاسنا کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ ملک بھر میں کسانوں کا چکا جام پرامن طریقے سے جاری ہے۔ راکیش ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ ملک کی مٹی سے کسانوں کو جوڑیں گے، نئے دور کا آغاز ہوگا، اس میں سیاست والے کہاں ہیں، یہاں کوئی نہیں آ رہا، یہ عوامی تحریک ہے، روٹی تجوری میں بند نہ ہو، اس کے لیے تحریک ہے۔
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है इस वक्त अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। मुजाहिरीन को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए बंदिशें नस्ब की गई हैं दिल्ली पुलिस की जानिब से, और पुलिस एहलकार स्ट्रेटेजिक मकामात जैसे NH-56, NH-24, विकास मार्ग, GT रोड में तैनात किए गए हैं। मुल्क भर में अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है पूरी तरह से किसान अपने आंदोलन को शिद्दत इख्तियार करते हुए और इसको मजबूत बनाते हुए इस वक्त जो है चक्का जाम करने की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ वीडियोस भी लगातार आ रहे हैं। हम इन सबों को जमा करके इंशाअल्लाह इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अभी तक जो है मुख्तलिफ इलाकों में ये सिलसिला चला हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र चलते हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा है। जी हाँ, एक अहम लीडर जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, कृष्णा हेगड़े ने शिवसेना का दामन थाम लिया है और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रिवायती शिव बंधन बांध करके कृष्णा हेगड़े को पार्टी में जो है शामिल कर लिया। और तब से लेकर के अब तक ये यहाँ की जो है तस्वीर वायरल होती हुई जा रही है कि जो है कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी साख तो नहीं खोती जा रही ही, और उनकी जो है लीडरान लगातार जो शिवसेना में दाखिल हो रहे हैं उससे जो है हलचल मची हुई है। नाजरीन, एक तरफ बीजेपी कहती है कि बंगाल को जो है वो सुवर्णा बंगाल बनाएंगे, तो वहीं धमकियां भी दे रहे हैं। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात नज़दीक आने के साथ ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान जो लड़ाई जारी है वो हम लोग सब जानते हैं। जहां तृणमूल कांग्रेस लीडरान बीजेपी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, वहीं बीजेपी की ज़हर अफशानी भी अपने उरूज पर है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर के अब हंगामा शुरू हो गया है। बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने धमकियां आमेज लहजे में यहाँ तक कह दिया कि परिवर्तन यात्रा की इजाज़त मिली तो चंगा, नहीं तो फिर पंगा। दिलीप घोष का मानना है कि बीजेपी कारकुनान अफसरान से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तहरीरी शक्ल में परिवर्तन यात्रा के लिए इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने मजीद यहाँ कहा कि ममता बनर्जी खौफ का माहौल बनाए रखना चाहती है, क्योंकि वो खौफ के माहौल में इंतखाब जीतती है। बंगाल बीजेपी सदर के बयान के बाद जाहिर है कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से परिवर्तन यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी गई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर दी गई तो उससे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ये मानना है यहाँ की हुकूमत का। इससे पहले भी मैंने आपको खबर रखा था कि यहाँ रथ यात्रा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बीजेपी की जानिब से निकाले जाने की जो है परमिशंस लेने की बातें की जा रही हैं, जिनकी अभी तक इजाज़तनामे नहीं मिल रहे हैं। अगर इस तरह हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है मगरबी बंगाल में, जो अब तक पुरअमन बना हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बंगाल की एक और ख़बर आप लोगों के सामने पेश करूं, और वो है फरफरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिनको लेकर के लगातार बातें सामने आ रही थी कि वो MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल होंगे और उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने गुज़िश्ता महीने अपनी सियासी जमात तश्कील की थी के साथ मिलकर मगरबी बंगाल में अपनी सियासी ज़मीन हमवार करने की MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशों को झटका लग सकता है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी की नव तश्कील शुदा जमात कांग्रेस और बाएं महाज इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए बातचीत कर रही है, और ये दोनों जमातें ओवैसी को कबूल करने को तैयार नहीं है। काबिल ज़िक्र बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रियासत की मुस्लिम अक्सरियत अज़ला में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। जहाँ असम्बली इंतखाबात में किशनगंज, जो बंगाल से मुत्तसिल अज़ला में MIM की शानदार कामयाबी के बाद ओवैसी के हामियों का हौसला बुलंद कर दिया था। शिमाली दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी और अंदिया जैसे अज़ला में MIM के कारकुनान सरगर्म हैं, लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। ताहम MIM की मुश्किल ये है कि उसके पास बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अचानक फरफरा शरीफ का दौरा करके बंगाल की सियासत में उभरने वाले अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी। उनकी क़ियादत में असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया था, लेकिन अब जो है खुद सिद्दीकी की जानिब से अलग पार्टी बनाना और उनका झुकाव कांग्रेस की जानिब बढ़ना, ये जो है अलग अलग तरह के पैगामात पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से सुर्खियाँ ये दी जा रही हैं कि सिद्दीकी ने जो है असदुद्दीन ओवैसी को झटका दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसान भर के कौमी और रियासती शाहराहों पर गाड़ियों का चक्का जाम करने वाले हैं और कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड पर हालांकि इस तहरीक का असर ना होने की बात की जा रही है, लेकिन लगातार इसके असरात नज़र आ रहे हैं। ऐसे में खबर ये आ रही है कि दिल्ली NCR में सिक्योरिटी फोर्स के 50,000 से ज़्यादा जवान को इस वक्त तैनात कर दिया गया है और 12 मेट्रो स्टेशन इस वक्त जो है दिल्ली के हाई अलर्ट पर हैं। लिहाजा दिल्ली में जो लोग हैं वो इस बात को ज़रूर जान लें कि इस वक्त जो है आपका कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए कि जो लगातार चक्का जाम की वजह से जगह जगह ऊपर इस वक्त जो है ट्रैफिक का बहुत बड़ा जो है उसका निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
طالبان کی بات کرتے ہیں۔ طالبان نے اپنا تازہ حملوں میں کم از کم 21 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جبکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات میں تعطل جاری ہے۔ اسی دوران طالبان نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ اگر امریکہ گزشتہ سال 29 فروری کو طے پانے والے امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو اس سے افغان جنگ میں خطرناک تیزی آئے گی۔ ایک نئی جنگ کے لیے تیار رہنے کی انہوں نے بات کہی ہے۔ یہ لڑائی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ سن 2020 میں طالبان سے کیے گئے وعدے پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس کے تحت امریکی اور دیگر اتحادی افواج کو اس سال مئی تک افغانستان سے انخلا کرنا ہے، اور انخلا کرنے کے بعد ٹرمپ کے دور میں یہ ساری فیصلے ہوئے تھے، لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد یہ واضح طور پر پیغام دیا گیا تھا کہ جو ہے خارجہ پالیسی کے طور پر بائیڈن نے اپنے بہت سارے فیصلے بدلے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہے جو معاہدے ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ اس پر نظر ثانی ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی بیان کے بعد طالبان نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس میں کسی بھی طرح کی رکاوٹیں سامنے آئیں تو پھر جو ہے ایک نئے جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ صاف اور واضح پیغام بھیجا ہے امریکہ کو طالبان کی جانب سے۔ ناظرین، ادھر میانمار میں جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد اب یہاں کے عوام فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت نے ملک میں فیس بک اکاؤنٹس اس وقت بند کر دیا ہے، جبکہ فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف مزاحمت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جمعہ کے روز ینگون میں سینکڑوں مظاہرین نے اقتدار پر فوج کے قبضے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ پیر کے روز فوج کی بغاوت کے بعد سے میانمار میں ہونے والا سب سے بڑا عوامی مظاہرہ ہے۔ اس احتجاج میں یونیورسٹی آف ینگون اور شہر کے سرگرم کارکنوں نے حصہ لیا اور فوج سے مطالبہ کیا کہ اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ کر واپس چلے جائیں۔ دوسری جانب فوجی عہدیدار پکڑ دھکڑ کی اپنی کارروائیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ میانمار کی وزارت مواصلات نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے فیس بک کو اتوار تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ باقی ناظرین گرامی، میانمار کے سلسلے میں یہاں کی حکومت نے جو ظلم و ستم کیا ہے اس سلسلے میں ہم لوگ باقاعدہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آتے ہیں، اور یہاں کی جو لیڈی حکمران تھی اس کے بارے میں بھی جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے آ رہے ہیں۔ ایسے میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ظلم و ستم ہوا تھا یہ اسی کا جو ہے ایک الگ چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں کی حکومت اور جس نے ظلم ڈھایا فوج اور ظلم ڈھانے والوں کی جس نے ساتھ دیا وہ سب اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اگلے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ یہاں کی سچویشن، یہاں کی صورتحال کس طرح خطرناک ہوتی ہے۔ میں ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جس پر تبصرہ کیا گیا۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کچھ ہی دیر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔